محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعد بدگمانیاں گناہ ہے، اور بید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی تصویر کھینچی ہے اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کس قدر ہمدردی اور بھائی کا سلوک کرنا چاہیے، اور اس کو اذیت دینے والی اور تکلیف پہنچانے والی باتوں سے بچنا چاہیے۔ آیات کریمہ کے علاوہ احادیث نبویہ میں بھی یہ ہدایت جا بجا وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کی برائی نہ بیان کرو اور ان کے عیوب نہ تلاش کرو، ورنہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کا عیب اللہ تعالیٰ تلاش کرے گا اسے رسوا کر دے گا، خواہ وہ عیب کتنا ہی پوشیدہ ہو۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کرے، ہماری عظمت رفتہ اور کھویا ہوا وقار ہم کو واپس مل جائے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آپسی تعلقات کس قسم کے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں یا بدخواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار ہے یا جانی دشمن۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو زیر کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جائیداد کو ہڑپ کرنا اور ایک دوسرے کی جائیداد کو لوٹنا، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع و بہتان اور غیبت و چغلخوری کرنا آج ہم مسلمانوں کا شیوا زندگی بن گیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا ہے کہ سچا پکا کامل ایمان مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ قرآن و حدیث میں مسلمانوں کے جو آپسی حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے سراپا خیر ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں جتنے مسلمان ہیں، قرآن نے سب کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ سورہ حجرات میں ہے، ان المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، تمام مومنین فرد واحد کی طرح ہے، اگر آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو بھی پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔
ایک دوسری حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور اتحاد و تعاون کو عمارت کے مثل کہا گیا ہے۔ جس طرح کسی عمارت کا ہر جز دوسرے جز کو مضبوطی سے تامے ہوئے ہیں اور ہر جز کو دوسرے جز کے ذریعے استحکام پہنچتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کا معاون اور خیرخواہ ہونا چاہیے۔ اپنی ہمدردی اور مدد کے ذریعہ آپسی اتحاد و اتفاق کی عمارت کو مضبوطی اور استحکام عطا کرنا چاہیے تاکہ کوئی اسے گرا نہ سکے، تباہ و برباد نہ کر سکے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے خواہش ہو کہ میں دولت مند بن جاؤں، آرام و راحت سے گزر بسر کروں، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، مگر دوسرے مسلمان بھائی کی دولت ایک آنکھ نہ بائے۔ مسلمان بھائی کا چین و سکون اور آرام و راحت سوہان روح بن جائے، اور یہی فکر رہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو مگر دوسرا مسلمان خوب پریشان رہے۔ سوچ بچار کا یہ طریقہ اور غور و فکر کا یہ انداز سچے اور پکے مسلمان کا نہیں ہے۔ سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہو، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کامل مسلمان نہ تو دوسرے مسلمان پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اس پر ظلم کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی اس کی تحقیر و تذلیل کے در پہ ہو سکتا ہے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت پوری کرے گا، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے گا۔ جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب یعنی گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہے: اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت۔ مسلمان کو دھوکہ دینا اور اسے نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر کرے۔ مسلمان بھائی کو ہنسی مذاق میں بھی ڈرانے دھمکانے یا اس کی طرف کسی ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ 2 مسلمانوں کے درمیان 3 دن سے زیادہ سلام و کلام اور بول چال بند رکھنا حرام ہے، اور ان میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام و کلام میں پہل کرے اور یہ سوچ لے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کے آپسی تعلقات اور حقوق کی کہاں تک تفصیل بیان کی جائے۔ بے شمار قرآنی آیات و احادیث نبیہ میں ان باتوں کی بہت کھول کر بتایا گیا ہے۔ ان ہدایات کے بعد بھی اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کو ہمدرد نہ بنے، ہم نے آپسی رنجشوں کو ختم نہ کیا، ایک دوسرے کو ایذا دینے سے باز نہ آئے اور تعلقات کے سدھارنے اور مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کی فکر نہ کی، تو کیا ہم سچے اور پکے مسلمان کہلانے کے مستحق ہیں؟ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیا اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا۔